السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ مسکان، آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ نیوز۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہد میمن، کیمرہ مین امین میمن کے ساتھ۔ کراچی کے علاقے لیاری میں روز ایجوکیشنل سوسائٹی اور پاکستان پرائیویٹ اسکول اور کالج ایسوسی ایشن کی جانب سے فلسطین کی حمایت میں ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت صدر پاکستان پرائیویٹ اسکول اور کالج ایسوسی ایشن انور علی بھٹی، حبیب حسین، میڈم حمیدہ فہیم، سر شاہد میمن، عبدالعزیز آسکانی، حنیف سوڈو، سر عبدالغفور میمن، سر مرتضیٰ، سر عبدالغفور زر خان نے کی۔ اس ریلی میں تمام اسکول اسٹاف اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ معصوم بچوں اور عورتوں، بیماریوں، مریضوں پر بمباری پوری دنیا کی حکومتوں کو نظر نہیں آتی۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ دنیا میں اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہے، لیکن صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔ زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ یوں بے گناہ معصوم بچوں اور عورتوں پر بمباری کو روکا جائے اور اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ میں بھرپور انداز میں اپنا مقدمہ پیش کیا جائے۔ مسلمانوں کا احساس دلانے کے لیے کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو آج سے 70 سال پہلے فلسطین پر یہودیوں نے ایک قبضہ کیا، ان کے علاقوں سے ان کو نکالا اور وہاں پہ ایک ملک بنایا اسرائیل کے نام سے۔ یہ جنگ اس وقت سے چل رہی ہے اور اس وقت سے ہی اسرائیل کے لوگ ان فلسطینی بھائیوں کو ان کا انہوں نے گھیرا کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے ان کو ہمیشہ تکلیف میں، اذیت میں اور ان پر ہمیشہ بمباری کی ہے، ان کا قتل عام کیا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا ہے، اسرائیل کی فوج پہ حملہ کیا، ان کے فوجیوں کو مارا۔ وہ اتنے بزدل ہیں کہ انہوں نے اس کا بدلہ عام فلسطینی بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ان غریبوں سے لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے غزہ پر چاروں طرف سے بمباری کرنی شروع کر دی۔ یہ جنگی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے، اگر اسرائیل کی فوج میں ہمت ہے تو فلسطین کی فوج سے لڑے۔ ہمارے فلسطین بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم مسلمان ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے مظلوم بھائی وہاں ظلم سے تڑپ کے مر رہے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے کا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم مسلمان اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ فلسطینی اپنے بہن بھائیوں کی جو مدد نہیں کر سکتے وہ کیسے مسلمان ہیں؟ کل ایٹم بم پہ ایجاد ہوا تھا تو سب سے پہلے یہی فلسطین والے تھے جنہوں نے خوشی منائی تھی، یہی وہ فلسطین کے مسلمان تھے جنہوں نے خوشی منائی تھی۔ اور آج یہ ایٹم بم کس کے لیے ایجاد کیا تھا ہم لوگوں نے؟ کہ مسلمانوں کے بھی کام نہ آ سکے، ہم دو چار مسلمان بہن بھائی مدد بھی نہ کر سکے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی، کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کا حق بھی کھو رہے ہیں کہ ہم ایک مظلوم بہن بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی جگہ ہمارا سگا بہن بھائی ہوتا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ ہر کوئی جتنے مسیحوں میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب سے پہلے پہلی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن آج نہیں بول رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے بہن بھائی نہیں ہے، ان کو درد نہیں ہوتا، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں درد ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم ساری دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ روکو روکو ان غاصبوں کو، ان کو روکو کہ انہوں نے ایک جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج سے اگر آپ 1400 سال پہلے جاتے ہیں تو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مثال قائم کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا آج جو مکے کے اندر رہے گا، جو اپنے گھروں میں رہے گا، کسی بوڑھے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہم نے مکہ فتح کیا مسلمانوں نے، لیکن ہم نے کسی ایک بھی کسی مظلوم پر، کسی غیر جنگی آدمی پر ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ ریلی کے توسط سے ہم حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے بائیکاٹ کا جو مہم چلا رہے ہیں تو ہمارے اپنے ملک میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 چیزیں ملتی ہیں، یہ کیسے آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے لوگوں کی چیزوں کو بائیکاٹ کا جو آپ عمل دے رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ اتفاقی سطح پر اقوام متحدہ میں ایک زبردست حکم رکھیں پاکستان میں اور
ज़रूरी रैली थी, क्योंकि रोज़ एजुकेशन सोसाइटी हमेशा से इस मौके पे कायम है कि जो है ना जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और फलस्तीन ने जिस तरह जुल्म ज्यादती का गजा में रखा हुआ है और बच्चों पे, तो इसलिए इस रैली में भी हमने बच्चों को शामिल किया है ताकि वो अपने वाक़ के जरिए पेश करें। और हुकूमत को चाहिए कि इनके हुकूमत की तायद की जाए। और इम्तहान जो हो रहा है जवानी जमा इसके लिए अपने इल्ज़ाम कुरानों को नहीं उठाना है, जज्बात पर देखना है, हम कर रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।